حضرات گرامی، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تم پر بور مت سمجھیے روزہ کو بور نہ سمجھیے، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیاری امتیوں سنو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میری امتیوں، میری چاہنے والی امتیوں سنو، اللہ کا مہینہ جب رمضان داخل ہوتا ہے نا، رمضان جب داخل ہوتا ہے تو پروردگار عالم رمضان کی برکت سے تم میں گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، خرافات کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، برائیوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور تمہیں نیکی کی اتنی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اتنی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مسلمان غور تو کر، جب تو دن بھر روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھتا ہے، روزہ تیری رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، صبح سحری کھاتا ہے، سحری کھایا تو برکت ملی، کہتے سبحان اللہ، سحری کھائے تو برکت ملی، اور ایسی برکت میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، 12 مہینے میں 11 مہینے میں جتنا کھاؤ گے، جتنا پیو گے، سب کا حساب و کتاب تو ضرور ہوگا، لیکن اللہ اکبر سحری کے وقت جتنا کھانا ہے کھا لے، جتنا پینا ہے پی لے، اللہ کی نعمتوں کو خوب شوق سے کھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھانوں کا حساب تم سے نہیں لے گا، قیامت تک اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، برکتوں کا نزول بھی فرما دیتا ہے، برکتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور تو کرو، میرے نبی فرماتے ہیں سحری کھایا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، اللہ کی برکتیں نازل ہوئی تم پر، اور تم ان کی رحمتوں پر وہ دن گزارتے رہے، یعنی سحری کھانے کے بعد نماز پڑھے تو اللہ کی رحمتیں عبادتوں میں لگے رہے۔ جب روزہ رکھا تو بندہ روزہ رکھ کر گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے، روزہ رکھ کر قدم نہیں بڑھاتا، روزہ رکھ کر شراب کے اڈوں پر نہیں جاتا، روزہ رکھ کر زنا کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے چغلخوری نہیں کرتا ہے، روزہ رکھ کر بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ابھی گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی نا، ابھی گناہوں کو چھوڑ کر تمہارے عادت صحیح ہو جائے گی، اخلاق والے بن جاؤ گے، عادتیں صحیح تمہارے اندر آ جائے گی، اور سنو جب تم متقی بن جاؤ گے رمضان کے مہینے میں، یہی عادت تمہارے اندر رمضان کے بعد بھی موجود رہے گا، موجود رہے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے روزہ رکھا، سحری کیا تو عبادت، نماز پڑھا تو عبادت، دن بھر روزہ رکھا تو عبادت، کہہ دیجیے سبحان اللہ، تو عبادت، اس کے بعد جب افطاری کے لیے انتظار کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ، جب افطاری کا انتظار کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں افطار میں جلدی کیا کرنا، لوگوں افطار میں جلدی کیا کرنا، لیکن جلدی بھی اتنی نہیں، جلدی بھی اتنی نہیں کہ وقت سے پہلے آپ روزہ کھول لیں، وقت سے پہلے روزہ کھول لیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب گیا تو دیکھا کہ کسی کے ہونٹ جو ہے قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے، اے جبرائیل بتا تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی امتیوں کے وہ بندے ہیں جس نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کے بعد افطاری میں مولا، افطاری میں آقا
یعنی وقت ہونے سے پہلے انہوں نے روزہ کھول لیا تھا. اسی کے روزہ کو توڑنے کی بدولت, روزہ کو چھوڑنے کے بدولت, یعنی دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اگر وقت سے پہلے افطاری کر لیتا ہے تو اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے. قیامت کے میدان میں اس کو کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو مسلمانوں روزہ رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن وقت کا خیال کرنا. اور میرے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے دیا کرے. اللہ خوب رحمت برکتوں کا نزول عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرات گرامی, میرے نبی نے فرمایا کہ افطار میں اللہ رحمت عطا فرمائے, افطار میں جلدی کیا کرو. کب؟ جب وقت ہو جائے, ٹائم ہو جائے, تب افطار میں جلدی کیا کرو. اور میرے نبی نے فرمایا سحری میں تاخیر کیا کرنا, سحری میں تاخیر کیا کرنا, سحری میں دیر کیا کرنا, یعنی لاسٹ وقت میں سحری کیا کرنا. آج لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, 2 بجے کھا لیا, 3 بجے کھا لیا اور کھا کر پھر سو جاتا. میرا بھائی سو جاتا ہے. ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے جو ہمیشہ ہمیشگی کے لیے فرض ہے, جسے نماز کہا جاتا ہے, وہ فجر کی نماز چھوڑ کر وہ سو جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسا بندہ ہے خدا ہے. ارے روزہ تو رکھا, نماز فجر تو ادا کر لیتا, نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. اللہ تیرے گھر میں, تیرے اوپر, تیرے چہرے میں اللہ بے پناہ چہرے میں نور کے برسات بھی عطا فرماتا ہے, چہرے کو منور بھی فرماتا ہے, اور گھروں میں رحمتوں کے برسات بھی عطا فرما دیتا ہے. حضرات گرامی غور کرنا, جب میرے نبی نے فرمایا سحری تاخیر سے کیا کرو, یعنی لیٹ سے کرنا, اور افطاری جلدی کیا کرنا, وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لو, اور سحری یعنی 4 منٹ 5 منٹ پہلے سحری کر لیا کرو. 4-5 منٹ پہلے. ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو رہا ہے, بیڑی پینے والا ابھی بیڑی کہہ رہا, ابھی تو وقت آزاد ہوئی نہیں, میں بیڑی پی لیتا ہوں, بیڑی پی لیتا ہوں. میں ایک مسئلہ آپ کو صاف بیان کر دوں, وقت فجر الگ ہے اور ختم سحری الگ ہے. ختم سحری الگ ہے اور وقت فجر الگ ہے. جب ختم سحری ہوتی ہے یعنی وہ وقت ختم ہو جاتا ہے, جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد 3 منٹ 5 منٹ کے بعد جو ہے یہ آپ کے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب فجر کا وقت شروع ہوگا تبھی اذان پڑھا جاتا ہے. فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد تب اذان پڑھا جاتا ہے. وقت سے پہلے اذان نہیں پڑھی جاتی ہے, فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے. تو اعلان جب کیا جاتا ہے, اللہ اکبر, یقین کر لینا اسی ٹائم آپ کے سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب اعلان کے وقت اگر آپ کے منہ میں نوالا بھی رکھا ہے تو اس نوالے کو, اسے جو ہے اندر میں ڈھونکنا, اسے باہر نکال دینا. اگر آپ نے یہ عمل بھی روزہ رکھنے کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی پسند فرما لیتا ہے, پروردگار اس عمل کو بھی پسند فرماتا ہے. لہذا وہ وقت وہ خیال ضرور رکھنا, گھڑی کی طرف نگاہ ہونا چاہیے, یعنی سحری کے ختم ہونے کے بعد سحری مت کیا کرے, روزہ رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سحری کھانے میں جو برکتیں دیا ہے وہ برکتیں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور روزہ رکھنے میں ہمت اوپر کم نہیں ہوگی, بلکہ آپ اگر بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں جو ہے وہ ہمت اور قوت بھی عطا فرما دیتا ہے, قوت بھی عطا فرماتا ہے. لہذا حضرات گرامی, جب دن بھر رہتا ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, دن بھر روزہ رکھا عبادت ہے, عبادت نہیں ہے, دن بھر روزہ رکھا عبادت ہے. افطار کیا تو عبادت ہے, افطار کرنے کے بعد تراویح کی نماز کے لیے انتظار میں ہے. سبحان اللہ. تراویح کی نماز کے انتظار میں ہے تو بھی عبادت میں ہے, تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. آج میرا جوان بھائی تراویح کی نماز چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر, اسے یہ پتا نہیں یہ دنیا ایک گنچا کلی کی طرح ہے, یہ دنیا ایک باغ کی طرح ہے, نہ جانے کس کے جو پھول اس دنیا میں کھلا ہے, نہ جانے کس کی سانسوں کی ڈوریاں کب ٹوٹ جائیں, یہ نہیں جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے ہیں. جوان بھائی 20 رکعت نماز پڑھنے میں تھک جاتا ہے. اللہ اکبر. بوڑھے لوگ, ہمارے حاجی جی کی یاد آتی ہے ہمیں آج, وہ حاجی جی جب رہتے تھے ان کے اٹھنے کی قوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے, تراویح کی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے. آج جوانوں کو ہوا کیا ہے, کیا آفت آ گئی ہے, جوانوں کے گھٹنوں میں طاقت نہیں, جوانوں کے کمر میں طاقت نہیں. اللہ اکبر. غور کرنا, جب تم تراویح کی نماز پڑھتے ہو, سال میں ایک ہی مرتبہ نفل نماز بھی سنت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے,
साल में एक बार पड़ जाती है। वो कौन सी है? वो कौन सी है सुन्नत? वो तरावी की सुन्नत है। बाकी और कोई सुन्नत साल में कभी भी जमात के साथ पढ़ी नहीं जाती है। तो इसमें कोई ना कोई नाज की बात तो है, इसमें कोई ना कोई फजीलत तो है। लेकिन आप उस फजीलत को छोड़कर, तरावी छोड़कर सिर्फ जमात यानी फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं और तरावी के चक्कर में फर्ज नमाज, इशा के फर्ज नमाज को भी छोड़कर घर बैठा रहता है। ये मुसलमान है, घर बैठा रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे ये बात बताइए, इससे पहले जो था, जो बंदा था, कल जो जिस बंदे को हमने दफना कर आया है, क्या आज वो बंदा आपके दरमियान है? नहीं, आज वो बंदा नहीं है। इसी तरह आप अपने आप को समझिए, आज मैं हूँ, कल हूँ या ना हूँ, ये मत समझिए कि कल रहोगे, बल्कि अल्लाह बेहतर जानता है। रब करीम अपने प्यारे हबीब के सदका व फैल हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, जब तरावी के इंतजार में रहता है तब भी इबादत में है, तब भी इबादत में है। और जब तरावी की नमाज पढ़ता है, तरावी की नमाज पढ़ने के बाद जब इंसान सोता है ना, मेरा भाई सोता है ना, हम सोते हैं ना, अल्लाह अकबर कबीरा, जब सोते हैं फजर के इंतजार में और सहरी के इंतजार में कि सहरी का वक्त होगा तो उठेंगे, सहरी खाएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया, जो ये इरादा करके सोता है और सहरी में उठने के लिए सोता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सोने का भी सवाब अता फरमा देता है। यानी 24 घंटे में रमजान के महीने में बंदा खुदा इबादत में लगा रहता है, इबादत में लगा रहता है। हज़रात, अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह पैदा करने वाला, हम मखलूक है। अल्लाह राज़िक है, रिज़्क देने वाला है, हम मरज़ूक है, रिज़्क को लेने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला बादशाह और फकीर और गरीब का इम्तियाज नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला तो फरमाता है, अल्लाह खालिक हर एक को रिज़्क देता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अरबी हो या किसी खित्ते का रहने वाला हो, लाचार हो, लंगड़े हो, लूला हो, अल्लाह सबको रिज़्क देता है, सबको रिज़्क देता है, सबों को रिज़्क देता है। और रमजान में तो अल्लाह ताला नबी के फरमान के मुताबिक रिज़्क को तक़सीम करता है और बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, रिज़्क की फराबानी कर देता है, बढ़ा देता है। और हज़रात गिरामी, गौर करना, अल्लाह तबारक व तआला जब खालिक और राज़िक है, सबको रिज़्क देता है, तो परवरदिगार आलम 11 महीनों के बाद एक महीना रमजान का अता फरमाता है, एक महीना रमजान का अता फरमाता है। और रमजान का महीना देकर कहता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, मैं राज़ी को तुम्हें रिज़्क दिया, 11 महीना मेरे रिज़्क को खूब पेट भरकर खाए, खूब जमकर खाए, लेकिन तुम्हें इम्तिहान के लिए रमजान का महीना दिया है, इम्तिहान के लिए रमजान का महीना दिया। मैं देखता हूँ, परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मैं देखता हूँ कि तुम इस रमजान के इम्तिहान में कामयाब हो जाते हो या नाकाम हो जाते हो। हज़रात गिरामी, इसलिए रमजान का महीना आता है, यानी 11 महीना खाकर जो दिन गुजारे हो, एक महीना खाना छोड़ दो, एक महीना खाना छोड़ो, जितने टाइम रोजा के लिए दिया है इतने टाइम रोजा रख लो। अब जब रोजा रखोगे, रोजे के इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे, तो फिर अल्लाह ताला इस महीने को खाली नहीं भेजता, बल्कि नबी करीम फरमाता है, अव्वलुहु रहमतुन, नबी फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुन मिनन नार। यानी ये महीना पहला आशरा जो है वो रहमत के है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत के है, और तीसरा आशरा जहन्नम से निजाती का है। और फिर फरमाते हैं, जब तू रोजा रखेगा, रोजे में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला सवाब नहीं बल्कि रब्बे करीम खुद रोजे का बदला हो जाएगा। जब अल्लाह ताला बदला हो जाएगा, तो रब्बे करीम अपने प्यारे हबीब करीम के सदक़े जो जन्नत के मालिक है, वो तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा।